اپنی ذات کی خاطر غصہ نہ کیا کرو، لیکن سیدہ زہرا کی ناموس کی خاطر، مولا علی اور اہل بیت کے دفاع کی خاطر کبھی برداشت نہ کیا کرو۔ یہ اپنا اصول بناؤ۔ کیا بناؤ؟ اصول بنائے اپنا۔ کیا؟ توجہ کیجئے۔ تو میرے آقا نے فرمایا بریدہ تو میرے علی سے چاہتا کیا ہے؟ کہتے میں کانپنے لگ گیا۔ میں نے کہا مجھے معاف فرما دے یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا بریدہ توجہ آخر تک، آپ حق تو نہیں ادا کر سکتے، توجہ تو دیں، توجہ کریں۔ کہا بریدہ کیا تو جانتا نہیں من کنت ولی اللہ فہذا علی ولی اللہ۔ اے بریدہ جس کا میں ولی ہوں علی بھی اس کا ولی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کیوں ردادے اوصاف جلی کہتے ہوئے، کیوں ردادے اوصاف جلی کہتے ہوئے، کیوں جھجکتا ہے تو علی کو ولی کہتے ہوئے؟ جب مولا کل تسلیم کرتا ہے موت کی آتی ہے تجھے یا علی کہتے ہوئے نعرہ حیدری حیدری حیدری۔ حضرت بریدہ کہتے ہیں، توجہ ہے جی آپ، حضرت بریدہ کہتے ہیں میں کانپ گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، توجہ، میں نے کہا یا رسول اللہ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں بیعت کر کے دوبارہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا بریدہ کلمہ تو پہلے پڑھ چکا ہے، کلمہ تو پہلے۔ حضور نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا، اپنا ہاتھ بولیے۔ حضور نے ہاتھ بڑھایا۔ حضرت بریدہ کہتے میں نے دوبارہ کلمہ پڑھا اور دوبارہ مسلمان ہوا کہ مجھے سمجھ آ گئی جس اسلام میں علی کا عشق نہیں ہے وہ کفر ہے، اسلام نہیں ہے، وہ کفر ہے، اسلام بولیے نہیں۔ اب حضرت بریدہ کہتے ہیں میرا حال یہ ہو گیا، اس دن سے پہلے دنیا میں سب سے زیادہ نفرت علی سے تھی، اس واقعے کے بعد مجھے جتنا عشق علی سے ہوا کسی سے نہ ہوا۔ ہائے ہائے، جتنا عشق علی سے ہوا اتنا اس پر آقا علیہ السلام پر آیت نازل ہوئی۔ میرے آقا نے فرمایا ممبر لگاؤ۔ کیا لگاؤ بولیے؟ پوچھا تو بولیں، ممبر لگاؤ۔ میرے آقا کے سامنے 70,000 سے زیادہ کا مجمع ہے، ممبر لگایا گیا، اور ممبر تو وہاں موجود نہ تھا، پالان شتر، اونٹوں کے پالان کو جوڑ کے ممبر لگایا گیا۔ پالان شتر جوڑ کر جب ممبر لگایا گیا، میرے آقا اس پر تشریف فرما ہوئے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایھا الناس انی تارک فیکم الثقلین، اے لوگوں میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بولیے، دو عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، احدہما اعظم من الآخر، ان میں سے ہر ایک دوسری سے زیادہ عظمت والی ہے۔ میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا یار، آپ شک کی نظر سے سن رہے ہیں، پاک کی نظر سے نہیں سن رہے۔ پاک کی نظر سے تو انسان اشش کر اٹھتا ہے۔ فرمایا دو عظمت والی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی دوسری سے زیادہ عظمت والی اور دوسری پہلی سے زیادہ عظمت والی ہے۔ فنادى مناد والثقلان یا رسول اللہ، ندا دینے والے نے کہا یا رسول اللہ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ وعطرتی واہل بیتی، فرمایا ایک چیز اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اولاد اور اہل بیت۔ احدہما اعظم من الآخر، پہلی دوسری سے زیادہ عظمت والی اور دوسری پہلی سے زیادہ۔ اب خدا ہی جانے کہ معاملہ کیا ہے، سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ یہ وہی معاملہ ہے جو صفین میں، جنگ صفین میں جب لوگوں نے نیزے پر قرآن اٹھائے تو مولا علی نے فرمایا کہ یہ قرآن صامت، خاموش قرآن ہے، اور میں
قرآن ناطق بولنے والا قرآن ہوں. تم قرآن ناطق پہ یقین نہیں کرتے. یہ وہی معاملہ ہے. تو میرے آقا نے فرمایا ان میں سے ایک دوسری سے زیادہ عظمت والی. اور آقا نے فرمایا میں تم میں ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ شاہ جی آپ کی نظر یہ نقطے توجہ ہے آپ کی؟ بولو نا یار. کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ ثقلین. ثقلین ثقل سے نکلا ہے. کس سے نکلا ہے؟ ثقل کہتے ہیں بوجھ کو، وزنی چیز کو. کس کو کہتے ہیں؟ کس چیز کو کہتے ہیں؟ تو آقا نے فرمایا یہ دو بڑی وزنی چیزیں. یہ دو بڑی. آقا وزنی کیوں ہیں؟ کہا اس لیے کہ جو چیزیں ہلکی ہوتی ہیں ان کی کوئی عظمت نہیں ہوتی. ہم پنجابی میں بھی کہتے ہیں نا فلاں دا پرے پنجاب چ بڑا پار ہے. بڑا پار ہے یعنی وہ وزنی شخصیت ہے. کیا ہے؟ وزنی شخصیت. تو آقا نے فرمایا قرآن بھی وزنی ہے کیونکہ عظمت والا ہے. اہل بیت بھی وزنی ہے کیونکہ عظمت والی ہے. آئی بات سمجھ یا نہیں؟ اور پھر جو ہلکی چیز ہوتی ہے ہوا کے آنے سے کبھی ادھر اڑ گئی اور کبھی. آقا نے فرمایا قرآن اور اہل بیت وزنی ہے. کوئی یزید انہیں اپنے موقف سے ہٹا نہ پائے گا. یہ اپنے موقف پہ ہمیشہ جمے رہیں گے. یہ استقامت کے پہاڑ ہیں. کیا ہیں؟ بولیے نا استقامت کے. اگلا معنی سمجھے. میں حدیث کی تشریح کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ حدیث کی. ابھی تک میں نے آپ کو نہ کوئی ٹولا نہ ٹپا نہ مائیا سنایا. قرآن سنا رہا ہوں، حدیث سنا رہا ہوں. شاید آپ اس طرح کی گفتگو سننے کے عادی نہیں ہیں اس لیے انجوائے نہیں کر رہے. اچھا اللہ آپ کی خیر فرمائے، سلامت رہے، اللہ آپ سے راضی ہو، اللہ درگاہ آباد رکھے. توجہ کیجئے. تو حضور نے فرمایا یہ وزنی چیزیں کیا ہیں؟ بولو تو صحیح نا یار. اہل بیت کے نام پر کوئی زبان خاموش نہیں رہے گی. اب سب بولیں گے. وزنی ہے. کیا ہے؟ وزنی. کیوں فرمایا؟ کہ وزنی چیز وہ ہوتی ہے جسے ہر کوئی اٹھا نہ سکے. بھئی یہ قیمتی نکتے ہیں. میں نکتے چوری نہیں کرتا. سید چوریاں نہیں کرتے. سیاستدانوں کی چوریاں اپنی ہوتی ہیں، کسی عام بندے کی چوریاں اپنی ہوتی ہیں، علماء کی چوریاں اپنی ہوتی ہیں. علماء کی چوریاں کیا ادھر سے نکتہ سنا اپنی طرف سے سنا دیا. سید چوریاں نہیں کرتے علمی طور پہ بھی. یہ سیدہ زہرا کی بارگاہ کا فیضان ہے. حدیث تو وہی ہوتی ہے جو ہر کوئی پڑھتا ہے، لیکن جس پر سیدہ زہرا کی نگاہ کرم ہو جائے اسے حدیث کی کچھ اور سمجھ آتی ہے. توجہ کریں. حضور نے فرمایا یہ وزنی ہے. کیا ہے؟ وزنی. کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وزنی چیز ہر کوئی اٹھا سکتا. تو فرمایا یہ اعلان ہے کہ اہل بیت کے ساتھ ہر کوئی جڑ نہ پائے گا. ہر کوئی جڑ. اگر تم کو اللہ نے اہل بیت سے جوڑا ہے تو سمجھو اللہ نے تمہیں چن لیا. اللہ نے تمہیں. توجہ ہے جی آپ کی. اب وزنی چیز اٹھانا مشکل ہے. توجہ چاہوں گا آپ سٹیج والوں کی، یہ ہمارے جو بھائی ہیں ان کی بھی چاہوں گا توجہ. وزنی چیز اٹھانا کیا ہے؟ مشکل. کیا ہے؟ بولو نا. وزنی چیز اٹھانا کیا ہے؟ اور اٹھائے رکھنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے. اٹھانا مشکل اور اٹھائے رکھنا. بھئی آپ 20 کلو کا وزن تو اٹھا لیں گے لیکن ہر وقت اٹھائے رکھنا یہ آسان ہے؟ بولیے نا. تو آقا نے فرمایا قرآن اور اہل بیت دونوں وزنی ہیں. ان کے ساتھ جڑنا بھی مشکل ہے اور جڑے رہنا اس سے زیادہ مشکل ہے. تم پر فتوے بھی لگیں گے، تہمتیں بھی لگیں گی، تمہیں ڈرایا بھی جائے گا، دھمکایا بھی جائے گا، خریدا بھی جائے گا، لیکن نہ جھکنا نہ ڈرنا نہ بکنا. اگر اہل بیت کے ساتھ جڑ گئے ہو تو جڑے رہنا. جڑ گئے ہو تو پھر بولیے جڑے رہنا. آگے سنیے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا. آگے ارشاد فرمایا. توجہ کیجئے. حضور نے ارشاد فرمایا انہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض. فرمایا میرے رب نے مجھے خبر دی ہے کہ قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہ ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پہ بھی میرے پاس اکٹھے آئیں گے. حوض کوثر پہ بھی میرے پاس. اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں سید تو کربلا میں ختم ہو گئے. یہ سید کہاں سے آئے؟ سید تو کربلا میں ختم ہو گئے. ظالم تو قرآن
کر رہا ہے، حدیث مصطفیٰ کا بھی انکار کر رہا ہے۔ قرآن نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس قرآن کی آیت نے اعلان کر دیا کہ حضور کی نسل میں کثرت دی گئی، اور آقا نے فرمایا قرآن اور میرا خاندان جڑے رہیں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پہ بھی میرے پاس اکٹھے آئیں گے۔ مراد یہ ہے کہ جب تک قرآن کا وجود باقی رہے گا تب تک میرے خاندان کا بھی وجود باقی رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری ہے جس کا عقیدہ بوادِ بلندارہ بلند کرے گا۔ نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ حاضرین محترم، اس میں دوسرا بھی رد ہے جو لوگ کہتے ہیں سید تو دنیا دار ہو گئے۔ سید کیا ہو گئے؟ دنیا دار۔ اس میں رد ہے۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت تک میرے خاندان میں وہ طبقہ رہے گا جو قرآن سے جڑا ہوگا، جن کی عملی زندگی قرآن کا نمونہ ہوگی، ان کو دیکھ کر تمہیں قرآن کی آیتیں سمجھ آئیں گی، انہیں دیکھ کر تمہیں قرآن کی آیتیں سمجھ آئیں گی۔ اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ سید دنیا دار کیوں ہوتے ہیں؟ یہ بات کرنا تو آسان ہے لیکن ہم سمجھنا نہیں چاہتے۔ آئے سمجھنا چاہتے کہ نہیں سمجھنا چاہتے؟ کیونکہ ہم وفادار لوگ ہیں، بے وفا نبی کے گھرانے سے بے وفا نہیں ہیں، تو وفادار ہیں تو سمجھ لیں سید دنیا دار اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ نبی کے گھرانے کا حق ادا نہیں کرتے۔ جو ان کی خدمت کا حق ہے وہ آپ ادا نہ ان کو خمس دیتے ہیں نہ ان کا خدمت کا حق ادا کرتے ہیں۔ یہی وجہ کہ سید جب دنیا کمانے نکلتے ہیں تو دنیا پر ہر ایک پر اثر کرتی ہے، ہر ایک پہ اثر کرتی ہے، یہ کوئی الگ سے تو نہیں بنے ہوتے، ہر ایک پہ اثر کرتی۔ حاضرین، سادات کی خدمت امت پہ فرض ہے۔ آج اربوں کی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو حسینیت کو مانتے ہیں، مسلمانوں میں بھی، ہندوؤں میں بھی، عیسائیوں میں بھی۔ کل ایک ہندو سے گفتگو ہو رہی تھی، کہتا میں ہندو ہوں لیکن میری زندگی کی فیوریٹ شخصیت مولا علی، اور 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں، لیکن پھر بھی توجہ میری طرف، میں درد دل سے یہ الفاظ پیش کر رہا ہوں، میں آپ سے قیمت وصول نہیں کر رہا، نہ آپ دے سکتے، ان لفظوں کی قدر کریں جو میں کہہ رہا ہوں۔ کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں لیکن کسی ہاسپٹل میں بھی کسی سید کے لیے فری علاج کی سہولت میسر نہیں۔ کوئی مسلمان غریب ہے، اس کے لیے زکوٰۃ فنڈ ہے، اس کے لیے فطرانہ ہے۔ جس نبی نے ہمیں یہ سکھایا سب کچھ، اس نبی کی اولاد کے لیے کسی ہاسپٹل میں الگ سے سید کے لیے کوئی فنڈ ہے؟ بولو، میری بات کا جواب تو دو نا یار۔ کسی اچھے تعلیمی ادارے میں سادات کے بچوں کے لیے پڑھنے کے لیے کوئی الگ سے انتظام ہے؟ نہیں ہے۔ تو حاضرین، ہم کہاں کے مسلمان ہیں؟ پوری دنیا کا ٹھیکہ بعد میں انسانیت کی خدمت کا سب سے پہلے فرض ہے کہ ہم اپنے نبی کے گھرانے کی خدمت کریں۔ اور ہر سید گھرانے کی بات نہیں کر رہا، کسی ایک گھرانے کے ساتھ نسبت قائم کر رہا، جو آپ کے نزدیک رہتے ہیں ان کی خدمت کریں۔ ان کی کیا کریں؟ اگر آپ ریشو اور نسبت نکالیں تو ایک سید گھرانہ 4-4 5-5 ہزار گھرانوں کے حصے میں آئے۔ کیا 4-4 5-5 ہزار گھرانے بھی مل کے ایک سید گھرانے کی خدمت نہیں کر سکتے؟ ہم کیسے نبی کی عاشق ہیں؟ میلاد کے نام پر اربوں روپے لگاتے ہیں، مسجدوں پر کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں، لیکن محلے میں کوئی بیوہ سید زادی ہو اس کے دروازے پر ہاتھ باندھ کے کھڑے نہیں ہوتے۔ سادات کے یتیم بچے تعلیم سے محروم ہیں، سادات کے چھوٹے چھوٹے غریب بچے بسوں میں پانی بیچتے ہیں، غبارے بیچتے ہیں، عید والے دن بھی آلو چھولے بیچتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کو کلیجہ منہ کو آتا ہے، خدا کو جان دینی ہے، کسی ایک گھرانے کے ساتھ خدمت کی نسبت قائم کریں گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ۔ اللہ تو گواہ رہنا، میں نے انہیں حق پہنچایا۔ نسبت قائم کریں۔ دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کسی سید کے مرید ہیں، کسی پیر کے بھی مرید ہیں، اس پیر کو آزمائیں۔ اگر وہ پیر حسینی نہیں ہے تو اس کی بیعت جائز نہیں ہے، وہ بیمان ظالم قسم کا آدمی دھو کر فریب دے رہا ہے، چاہے وہ نیک ہو چاہے ایکسٹرا نیک ہو۔ نہیں میرے لفظ سمجھے، چاہے وہ نیک ہو چاہے ایکسٹرا نیک ہو، اضافی نیک ہو،
ایکسٹرا نیک کیا؟ وہ نیکیاں بھی کرتے ہیں علی کے دشمن جو نیکیاں معاذ اللہ رسول اللہ نے بھی نہیں کی، جو نیکیاں معاذ اللہ اہل بیت نے بھی نہیں کی، یہ علی کے دشمن وہ نیکیاں کرتے ہیں۔ ایک طرف ایکسٹرا نیک ہیں، اضافی نیک، اور دوسری طرف نبی کے گھرانے کے معاملے میں بد لحاظ ہے۔ ایسے لوگوں کو پہچانو، ہمیشہ بیعت اس کی کرو جو پیر حسینی اور سچا حسینی، کسی بھی پیر کے مرید ہو یا پیرانے عظام بھی یہاں موجود ہیں۔ میرا پیغام ہے، ہمارا دشمن متحد ہے، ہم منتشر ہیں۔ اپنے مریدوں، اپنے چاہنے والوں کو یہ حکم دیں، جہاں جہاں کوئی شخص حسینیت کا کام کر رہا ہے اس کے حمایتی بن جائے، اس کے کیا بن جائے؟ اس کی طاقت بنے، اس کی طاقت بنے، اس کے حمایتی بنے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا فزیکلی ملنا ہو، عام براہ راست طور پر ملنا، اس کے حمایتی بن جائے۔ میں حدیث مکمل کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پہ بھی میرے پاس۔ آگے سنیں، توجہ ہے، آپ گھبرا گئے، میں 10 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں، توجہ کیجئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا، فرمایا اگر تم قرآن اور اہل بیت سے جڑے رہے، میں ضمانت دیتا ہوں کہ تم کبھی 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 بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ حاضرین، یہ امت تب ہی گمراہ ہوئی اور اس میں تفرقہ، اس میں لڑائیاں جھگڑے تب ہی آئے جب انہوں نے اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا، اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم قرآن اور اہل بیت سے جڑے رہو گے تم کبھی بھی گمراہ، توجہ یار، توجہ کریں میری طرف۔ امام مالک حدیث کا درس دے رہے ہیں تو وقت کا حاکم عباسی خلیفہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ بادشاہ ہمارے بادشاہوں کی طرح نہیں ہوتے تھے، وہ بڑے زبردست قسم کے بادشاہ تھے۔ پھر جمہوریت نہیں تھی، 4 سال بعد اتر جانا، جب تک زندگی تب تک بادشاہ، وہ بڑے ظالم تھے۔ امام مالک درس دے رہے ہیں، اس نے نا ایسے ٹانگیں پھیلا دی امام مالک کے سامنے، تو آپ نے فرمایا تجھے علم نہیں کہ میں حضور کی حدیث سنا رہا ہوں، تو نے ٹانگیں پھیلائی ہوئی۔ اس نے کہا کہ میری ٹانگ میں درد ہے، کہا درد تھا تو پھر گھر رہتے۔ حضور کی حدیث کا ادب یہ ہے کہ یہاں کوئی ٹانگیں پھیلا کے نہیں بیٹھے گا۔ کبھی ہمارے علماء اتنے بے باک تھے کہ بادشاہوں کو نصیحت کرتے تھے، آج وہ آپ سے بھی ڈرتے ہیں کیونکہ سچی بات کریں گے تو آپ پیسے ہی نہیں دیں گے۔ آج علماء آپ سے ڈرتے ہیں، آپ سے ڈرتے ہیں، انہوں نے بادشاہوں کو کیا نصیحت کرنا۔ اللہ پناہ عطا فرمائے۔ توجہ کریں میری طرف۔ میرے آقا نے اس کے بعد مولا علی کو اپنے ممبر پہ بلایا۔ اب یہ چپ رہنے والی کو بات نہیں سنا رہا ہوں، بولو نہ بولو یار۔ مولا علی کو ممبر پہ بلایا اور بلا کے میرے آقا نے پوچھا الستُ اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں مومنوں کی جانوں کا مالک نہیں ہوں؟ اولا ولی سے، ولی کا معنی مالک ہے، کیا میں مومنوں کی جانوں کا مالک نہیں ہوں؟ قالوا بلا، کہا جی یا رسول اللہ آپ ہماری جانوں کے مالک ہیں، آپ ہمارے اولا ہیں اور مولا ہیں۔ حضور نے فرمایا گواہی دیتے ہو؟ کہا جی گواہی دیتے ہیں۔ شہادت دیتے ہو؟ شہادت دیتے ہیں۔ جب 3 مرتبہ میرے آقا نے گواہی لے لی، اس کے بعد مولا علی کا ہاتھ پکڑا، ثم اخذ بید علی، مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے بلند کر لیا اور بلند کر کے فرمایا پھر سن لو، من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ تو حاضرین، ولی وہی ہے جسے علی ولی کی بارگاہ سے مہر لگے۔ اب جب اعلان ولایت ہو گیا مولا علی کا، مولا علی نیچے اترے، سب سے پہلے حضرت عمر فاروق ملے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ملے، کہا بخ بخ یبن ابی طالب، اصبحت و امسیت مولا کل مؤمن و مؤمنت، مبارک ہو اے ابو طالب کے شہزادے، آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی ہر صبح بھی سحال میں ہے، ہر شام بھی سحال میں ہے، کہ آپ ہر مومن مرد کے بھی مولا ہیں، ہر مومن عورت کے بھی مولا ہیں۔ مولا علی
مولا علی تشریف فرما ہیں. حضرت عمر فاروق سے کسی نے پوچھا اے عمر امیر المومنین آپ ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتے ہیں لیکن مولا علی کے ساتھ آپ کا ادب بہت زیادہ ہے اور محبت کا انداز نرالا ہے, وجہ کیا ہے, ان کے ساتھ خاص سلوک کیوں ہے؟ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ تمام صحابہ میرے بھائی ہیں, تمام صحابہ میرے بھائی ہیں, علی میرا مولا ہے, علی میرا مولا ہے. تو یہ ولایت علی کا اعلان ہے جو میرے آقا نے خود فرمایا. لہذا ولی وہ ہے جو ہر دم ذکر کرے, ولی وہ ہے جس سے پستیوں کی پستیاں سیراب ہو, اور ولی وہ ہے جس کا ظاہر بھی اللہ کے حکم کے تابع ہو, باطن بھی اللہ کے حکم کے تابع ہو, اور پھر اس پر مستداد اضافی یہ کہ اسے علی ولی کی بارگاہ سے مہر بھی لگی ہو. وہ ولی ہے. وہ کون ہے؟ ایسے ولی کی صحبت ملے تو اس صحبت میں خود کو جمائے رکھیں. خود کو بولیے, کیونکہ ان کی بارگاہ سے فیض ملتا ہے, ذکر کا نور ملتا ہے. کیا یہ ذکر کیا ہے؟ جی یہ ذکر کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آ گیا. یہاں سے کچھ عملی طور پہ بھی لیتے جائیں نا, یہ تو عقیدے کی باتیں سمجھائیں. کیا عملی چیز لے کے جائیں؟ عملی چیز وہ یہ ہے. حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آ گیا, کہنے لگا یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد کثرت علی. حضور اسلام کے احکام بہت زیادہ ہو گئے, اسلام کے احکام مجھ پر بہت زیادہ ہو گئے, مجھے کوئی ایک عمل بتائیں جس سے میں نجات پا جاؤں. کیا پا جاؤں؟ ایک عمل بتائیں جس سے میں نجات پا جاؤں. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یزال الاسلام رطبا من ذکر اللہ. پر مگر ایک عمل چاہتا ہے تو وہ یہ ہے تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے. تو پڑھے لا الہ الا اللہ, پڑھے میرے ساتھ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا محمد رسول اللہ. یہ ذکر ہے, ایک ہی دے رہا ہوں, شروع کریں گے. آپ کی مرضی 100 دفعہ پڑھنا چاہتے ہیں, 313 دفعہ, 1000 دفعہ, 10,000 دفعہ, روزانہ اپنا ایک عمل بنا لیں. کیا ذکر ہے؟ مولا کی یاد قائم ہو جائے, مولا کی یہ ذکر آپ کے اندر رہنا چاہیے. شاہ جی 2 منٹ مل لیں گے, صرف 2 منٹ, 2 کا مطلب 2 ہی ہے, سمجھے. دوسری چیز میرے بھائیوں, آج سب سے بڑی جو ضرورت ہے ہمیں وہ کیا ہے؟ ہمارے اخلاق اجڑے ہوئے ہیں. ہر گھر میں لڑائی ہے, میاں بیوی کی, ماں باپ کی اولاد سے, اولاد کی ماں باپ سے, بھائیوں کی, بہنوں کی, محلے داروں کی, مولویوں کی آپس میں لڑائی ہے. لڑائی ہم دیکھتے ہیں, سیاستدانوں کی لڑائی ہے. ہمارا بچہ پاس لڑائی 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 دیکھتے ہوئے بڑا ہوتا ہے. بد اخلاقی, بدتمیزی, غصہ ہمارے اندر اتنا ہے کہ اللہ کی پناہ. اس کا علاج کیسے؟ اس کا علاج بھی اہل بیت کی بارگاہ میں. ہمیں اہل بیت کی سیرت سے صبر ملتا ہے. کیا ملتا ہے؟ کہ مشکل کتنی ہی کیوں نہ آ جائے صبر کیا جائے. اگر ہماری بیٹی بہن بیوی کو صبر کرنا آ گیا, گھر کی 90% لڑائیاں ختم ہو گئی. یہ نہیں ملا اس پہ لڑائی, یہ کیوں ہوا اس پہ لڑائی. صبر کیا سیکھنا ہے ہم نے؟ اور صبر کا امتحان کب ہوتا ہے؟ جب مجھے غصہ آئے. صبر کا امتحان کب ہوگا؟ جب مجھے. تو دوسرا عمل اگر آپ ولیوں کے رستے پہ چلنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ہم اپنی ذات کے لیے غصہ کرنا چھوڑ دیں گے. یہ عبادت ہے. یہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تم غصہ کرنا چھوڑ دو تمہارے لیے جنت ہے. اپنی ذات کے لیے غصہ کرنا چھوڑ دو تمہارے لیے. تو اہل بیت کا راستہ صبر ہے. کیا ہے؟ صبر صبر صبر. اللہ ہمیں, ہمارے گھر والوں کو, ہمارے علماء کو, سیاستدانوں کو یہ صبر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.